السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو بہت اچھا، بلند اور ایسا رکھے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں۔ تو جیسے کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور میں اور آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ اس سال نصیب ہوا ہے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں تھے یا اس سے پچھلے سال رمضان میں تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، اور ہم لوگوں کو جو کہ رمضان مل گیا ہے، ہم لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اللہ کا حق ادا کر کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گو کہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہم جیسے لوگوں سے، اور ہم لوگ جو ہیں کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ابھی ایک رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے، ویسے تو یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میری کچھ طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے گھر میں ایک رمضان کا کارنر بناؤں گی جہاں پر ہمارے گھر والے، ہم سب لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کریں گے، اور ایک صاف ستھری سی جگہ جہاں پر میں عطر لگا کر، خوشبو لگا کر، تھوڑی سی لائٹنگ کر کر ایک ایسی جگہ بناؤں گی جہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز لگاؤں گی، رمضان کریم لکھوں گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک مطلب کافی پیور فیل کریں گے۔ اور ویسے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نہ بھی کریں تو ہمارے ایمان کا لیول جو ہے وہ اوپر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو یہ ڈیسائیڈ اس لیے کیا کیونکہ اسپیشلی گھر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت شوق سے ایسی جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے اسپیشلی ڈیکوریٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کے لیے میں چھوٹی سی ایک کوشش کری تھی، سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ آپ لوگوں نے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے میں نے پورا کارنر جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا، جہاں پہ میں ہر وقت جو ہے وہ جائے نماز بچھی رہنے دوں گی۔ جب وہ ایک جائے نماز جو ہے وہ پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، ریمائنڈرز لگے ہوں گے، تو مجھے بار بار جو ہے وہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور خود کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ نماز کھلی ہوئی، جائے نماز پڑھی ہوئی ہے تو مجھے پڑھنا ہے۔ اور اکثر لوگوں کی یہ روایت میں بچپن سے آپ نے بھی سنی ہوگی اور میں بھی سنتی آئی ہوں کہ جائے نماز جب کھلی ہو تو اس پر شیطان آ جاتا ہے اور شیطان اس پر ناچتا ہے یا نماز پڑھتا ہے۔ ڈفرینٹ لوگوں کی روایات ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہیں وہ بالکل باطل چیزیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجدوں میں سارا دن صفیں بچھی رہتی ہیں، وہاں تو شیطان نہیں آتا۔ تو بیسیکلی جہاں پر جائے نماز بچھی رہتی ہے وہ پھر اللہ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے، وہاں پہ شاید فرشتے ہم لوگوں کا انتظار کریں کہ ہم لوگ وہاں نماز پڑھیں، اللہ ہمارے جھکنے کا انتظار کرتے ہیں۔ گو کہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہماری عبادت سے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ پھر ان کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ ہماری عبادتوں کی اس کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہماری عبادتوں کا وہ قدردان ضرور ہے، جو ہم کرتے ہیں اس کی وہ قدر ضرور کرتا ہے، اور ہم جو کریں گے اس ایک ایک نیکی کا اجر ہمیں ملے گا۔ اور جو بھی یہ سب سجاوٹ یا جو بھی میں کر رہی ہوں اس کے پیچھے جو میری نیت ہے وہ صرف اتنی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی فرض ہے یا کرنا ضروری ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے، یہ میری نیت اس میں یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ریمائنڈر پڑا رہے گا کہ قرآن پڑھے ہیں، جائے نماز بچھی ہوئی ہے، تو مجھے یہ اپنا نماز ادا کرنی ہے، اور ڈیلی جو ہے وہ اپنا ذکر اذکار کرنے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بڑی اس سے دلچسپی سے کلرز جو ہے وہ کچھ کر رہی تھی، اور یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے ہارٹس بنا رہی تھی، اور میں نے یہاں پر پورا لکھا تھا رمضان کریم، اور اس سے یہ تھا کہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر فلاورس سے بناؤں اور ہارٹس سے بناؤں اور اسٹارس سے بناؤں، تاکہ اس سے مجھے بھی خوشی ہو، اور جو بچے ہیں میرے گھر میں اسپیشلی بانو ہوتی ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو وہ بھی موٹیویٹ ہو پڑھنے کے لیے۔ تو اور وہ کافی میرے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں بھی آئی تھی، اور کافی وہ موٹیویٹ تھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ میں نے انگلش میں لکھا ہے رمضان کریم، تو اب میں اس کو کلرز کر رہی ہوں، اور اس کو کلرز کر کے میں وال پر لگاؤں گی، جہاں پر میں اپنے ریمائنڈرز لگاؤں گی، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے اذکار اور چھوٹی چھوٹی باتیں میں لکھوں گی، اور اگر مجھے ساتھ ساتھ بھی رمضان میں یاد آتا رہا تو میں ان کو وال پر لگا دیا کروں گی، تاکہ مجھے جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے ریمائنڈرز رہیں کہ ہاں مجھے پڑھنا ہے، مجھے یاد کرنا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں میں نے جلدی جلدی جو ہے اس کے کلرز کر لیے ہیں، اور یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اذکار لکھ رہی تھی، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں لکھ رہی تھی، جس سے یہ تھا کہ اگر وہ سامنے
میں لگے رہیں گے تو ہمیں نظر بھی آئیں گے, ہم پڑھتے بھی رہیں گے اور ہمارا ریمائنڈر جو ہے وہ بنتا رہے گا. آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں نے رمضان کے آنے سے پہلے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں. میں نے رمضان کے لیے کافی ولاگ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن میری طبیعت خراب تھی جس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکی. لیکن اس ویڈیو کے بعد 2 سے 3 ویڈیوز جو ہیں وہ اسی طرح کنزیکٹیو آئیں گی, جس میں میں بتاؤں گی کہ میں نے رمضان سے پہلے اپنے گھر کو کس طرح سے صاف کیا, کس طرح سے میں نے کچن کلین کیا, تاکہ رمضان میں مجھے جو ہے وہ اپنے فریج کو کلین نہ کرنا پڑے, مجھے اپنے جو ہے وہ باقی چیزوں کو کلین نہ کرنا پڑے. کیونکہ اگر ہم رمضان میں سارا ٹائم صفائیوں میں اور کلیننگ میں اور کوکنگ میں لگا دیں گے تو رمضان کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے وہ شاید ہم نہیں کر سکیں گے. اور ایک اور بات کہ اگر ہم لوگوں کو کھانا پکانا پڑے رمضان میں, گو کہ بہت مشکل ہے عورتوں کے لیے کہ وہ نمازیں بھی ادا کریں, روزے بھی رکھیں اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھانے بھی بنائیں, تو یہ بہت مشکل ہے. تو اس میں اپنی دل کی نیت کو صرف اتنا جو ہے وہ رکھ لیں, سیدھا کر لیں, درست کر لیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک صدقے کی قدر کرتا ہے, ایک ایک نیکی کی قدر کرتا ہے. تو ہر کام کرنے سے پہلے رمضان میں اسپیشلی اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور گھر میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, ہم ان کے روزے کو افطار کروا رہے ہیں. تو وہ انسان جو خود بھی روزے سے ہے اور دوسروں کا روزہ افطار کروا رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا. تو ہر کام سے پہلے اس کی نیت آپ لوگوں نے ضرور ڈیسائیڈ کر لینی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ بانو بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے روزہ رکھنے کے لیے. ویسے عام روٹین میں وہ اتنا مطلب نہیں رکھتی, جو عام روٹین ہوتی ہے اس میں روزہ وہ اتنا زیادہ کانسٹنٹلی نہیں رکھتی, لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں یہ تیاری کر رہی ہوں تو اس نے یہی کہا کہ مامی میں بھی روزہ رکھوں گی اور ادھر رمضان ماس میں بھی نماز پڑھوں گی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور مجھ سے اس نے بھی یہی بات بولی کہ ہاں مامی, ہم لوگ برتھ ڈیز پہ بھی تو ڈیکوریشن کرتے ہیں, ہم اینیورسریز پہ ڈیکوریشنز کرتے ہیں, تو اگر رمضان آیا تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ نہیں کر سکتے, ہم صاف ستھرا نہیں کر سکتے اپنے گھر کو. تو میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک بات بولی ہے, ہم لوگ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی فرض عبادت نہیں ہے, نہ ہی کوئی عبادت بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو, لیکن صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دینے کے لیے اس جگہ کو صاف ستھرا کر کے رکھنا ہے کہ ہم لوگ ادھر جو ہے وہ رمضان کی عبادت کریں گے. اور رمضان ایک جو ہے وہ مہمان کی طرح ہوتا ہے, آتا ہے اور چلا جاتا ہے, تو پھر ہم نے اس رمضان کا جو ہے وہ پورا استعمال کرنا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پر ایک ریمائنڈر بنا رہی تھی, جس میں ایک واچ بنا رہی تھی اور اس میں لکھ رہی تھی کہ ہمیں نماز جو ہے اس کے مقرر وقت پر ادا کرنی ہے. اور یہاں پر ایک واچ میں نے اس لیے بنا لی تھی کہ تاکہ ہم لوگ کو ایک وہ گھڑی کا حساب رہے اور بچے بھی اس کو دیکھ کے موٹیویٹ رہیں کہ نہیں یہاں کلاک بنی ہوئی ہے تو ہم نے اس کے مقرر وقت پر جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے. تو یہاں پہ میں بڑی اس سے کوششوں سے لکھ رہی تھی, حالانکہ مجھے بہت زیادہ تھک بھی رہی تھی میں کرتے ہوئے, لیکن میں نے سوچا کہ نہیں مجھے کرنا ہے, کیونکہ اگر میں کروں گی تو سب موٹیویٹ رہیں گے اس سے. اور اسپیشلی جو گھر میں عورت ہوتی ہے, اگر وہ اپنا پازیٹیو رول ادا کرے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ گھر کے باقی سب لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو جب میں یہ کر رہی تھی تو سب نے مجھے دیکھا کہ ہاں یار اب تو واقعی رمضان آ گئے ہیں اور ہمیں تیاری کرنی ہے, اور سب اٹھ گئے. کہ میں نے سب کو بولا کہ اب سب لوگ جو ہیں وہ رمضان آنے سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن لو, رمضان کا استقبال کرو, کیونکہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے جو میرے خیال سے تمام مہینوں سے بہتر ہے. اور بھی بہت سے مہینے ہیں جو فضیلت رکھتے ہیں, لیکن رمضان کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں, وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنی ڈھیروں برکتیں, رونقیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے. سحری میں اتنا مزہ آتا ہے, سحری میں عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور عام روٹین میں کون اٹھتا ہے اس ٹائم پر, اور اتنا وہ مزہ آتا ہے سحری میں, افطاری مغرب کا وقت ویسے ایسے ہی گزر جاتا ہے. اور اسپیشلی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, میرے ساتھ اتنا عجیب ہوتا ہے کہ عام روٹین میں مغرب کا وقت اتنا مجھے اداس لگتا ہے کہ دن ڈھل رہا ہے اور پھر ایک اندھیرا چھا گیا ہے. تو بیسیکلی وہ ایک رات کا سما جب آ رہا تھا تو میرا دل جو ہے نا نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, ڈوب رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مطلب عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن میرے ساتھ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن رمضان کی ایک الگ ہی رحمت اور ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے کہ مغرب کا وقت
کے لیے تو ہم لوگ اتنے مطلب بے قرار رہتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی، کہ بس جلدی سے افطاری ہو جائے، اور پھر وہ دعائیں کرنا، وہ دعاؤں کا قبول ہونا عام روٹین میں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس طرح سے وہ فیل ہی نہیں کر سکتے، چاہے ہم عام روٹین میں روزے بھی رکھتے رہیں، لیکن وہ جو رحمتیں اور برکتیں رمضان کی ہوتی ہیں وہ کسی کی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ یہ میں نے ایک اپنا پیارا سا دوپٹہ جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ رکھا ہے، اور اس پہ میں نے چھوٹی سی کینڈلز رکھی ہیں جو کہ میں افطاری کے وقت روز جلایا کروں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ موٹیویٹ رہیں گے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے عطر کی ایک چھوٹی سی بوٹل رکھی ہے، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ماؤتھ فریشنر رکھا ہے۔ اور ماؤتھ فریشنر کا یہ کام ہے کہ اکثر روزے کے بعد ہم لوگ جب سارا دن بھوکے رہتے ہیں اور کچھ کھاتے نہیں ہیں، تو روزہ کھولنے کے بعد ہمارے منہ سے ایک بے شک ہم لوگ ٹیتھ برش کر لیں یا کچھ کر لیں، ہمارے منہ سے ایک عجیب سی مہک آتی ہے، کہ اللہ کو وہ مہک بہت پسند ہوگی، جو روزے دار کی منہ کی مہک ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہوگی، لیکن جو لوگ ہیں ان کو وہ اتنی پسند نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگ جو ہیں اس کی یہ کر سکتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے بعد ماؤتھ فریشنر کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میری تو پریپریشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ بھی شیئر کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے رمضان کے استقبال کے لیے کیا 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 ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی رمضان سے ریلیٹڈ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اسپیشلی۔ اللہ حافظ۔